اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معه وزدنا محبتا۔ میرے عزیزو اور تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو درس ہمارے چل رہے ہیں، آج درس نمبر 43 ہے۔ ہم جو ہے اصول دین سے بچوں کے لیے درس شروع کیے تھے۔ اصول دین کے بعد فروع دین، پھر انبیاء کے واقعات اور ان کی زندگیوں پہ روشنی ڈالتے رہے۔ اور آج چونکہ ایام فاطمی شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا آج ہم گفتگو کریں گے عظمت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں۔ جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزیز ترین اور اکلوتی بیٹی جس کو اللہ نے فضیلتوں سے نوازا ہے۔ فضیلت جناب سیدہ اب چھوٹی سی کلپ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے کئی اشروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر بھی ہم گفتگو کریں گے عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ اللہ نے دیکھیے عزیزو ہدایت کے لیے 2 دریا جاری کیے، ایک ہے بحر نبوت، ایک ہے بحر امامت۔ بحر نبوت بھی پاک، بحر امامت بھی پاک۔ بحر نبوت بھی طاہر، بحر امامت بھی طاہر۔ بحر نبوت بھی متاخر، بحر امامت بھی متاخر۔ یہ بھی دریا نور سے، وہ بھی دریا نور سے۔ اور جو پاک نہر ان 2 دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہے، اسے جناب سیدہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، جناب سیدہ معصومہ، یہ وہ معصومہ ہے جس کے بابا بھی معصوم، خود معصوم، معصوم کی بیوی، معصومین کی ماں۔ یہ عظمت کسی اور بیوی کو نہیں ملی جو جناب سیدہ کو ملی۔ اور جناب سیدہ کے بہت سارے نام، بہت سارے القاب، ان میں سے ایک ہے لیلۃ القدر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ جناب سیدہ ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے جس کے لیے کہا ہے قرآن نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز کے لیے 2 ظرف ہوتے ہیں، ایک ظرف زمانی ہے، ایک ظرف مکانی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میرا فلاں دوست فلاں تاریخ کو میرے گھر آنے والا ہے، یہ فلاں تاریخ جو میں نے کہا یا فلاں دن جو کہا میں نے، وہ ہے ظرف زمانی۔ میرا گھر ظرف مکانی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے ظرف زمانی و ظرف مکانی۔ تو قرآن کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ لیلۃ القدر ہے قرآن کے نزول کے لیے ظرف زمانی۔ ظرف مکانی کیا ہے؟ خود سینہ رسول ہے۔ تو یہ جو ملفوظی قرآن ہے، الفاظ کا قرآن ہے، جو آیتوں کا قرآن ہے، جو قرآن ظاہر جس کو کہیں، یہ رسول کے دل پہ نازل ہوا، قلب رسول پہ نازل ہوا۔
اور جو باطنی قرآن ہے خود رسول ہے. باطنی قرآن خود مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے. باطنی قرآن خود جناب سیدہ ہے. باطنی قرآن خود امام حسن ہے. بولتا ہوا قرآن خود امام حسین ہے. تو یہ سوچیں کہ جناب سیدہ وہ لیلۃ القدر ہے کہ جن کی گود میں حسن و حسین جیسے قرآن نازل ہوئے. اللہ اکبر. یہ وہ بی بی ہے کہ جب آتی تھیں بزم رسالت میں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے احترام کے لیے. اور رسول ہے سردار انبیاء. سردار انبیاء جس کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کو فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں. جناب سیدہ کی اس مختصر سی زندگی جو یعنی چھوٹی سی زندگی 18 سال 2 مہینے یا 3 مہینے جو بھی روایتیں، بہرحال اتنی مختصر سی زندگی میں انہوں نے بتلا دیا کہ ایک عورت کو کیسے ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسے ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، اور ایک بیوی کو کیسے ہونا چاہیے. رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے جناب سیدہ کی زندگی ایک بامعنی زندگی. اب ساری چیزوں کو تو سمیٹ نہیں سکتے ہم، بس ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں کہ جناب سیدہ نے پردے کا جو درس دیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ سیدہ کے دروازے پہ آئے. اے سیدہ تمہیں سلام. علیکم السلام بابا، آئیے تشریف لائیے. کہا کہ میرے ساتھ ایک صحابی ہے. اب جناب سیدہ خاموش ہو گئے. دوبارہ پوچھا کہا بابا تشریف لائیے. کہا میرے ساتھ ایک صحابی ہے. پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پوچھا تو اندر سے آواز آئی بابا میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس جو چادر ہے اگر سر کے بال ڈھانکتی ہوں تو پیر کے ناخن نظر آتے ہیں، پیروں کے ناخن کو کور کرنا چاہتی ہوں تو سر کے بال نظر آتے ہیں، میں کیسے اجازت دوں؟ کہ بیٹی گھبرانا نہیں، جو میرے ساتھ صحابی ہے وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. سیدہ نے کہا کہ بابا وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں. تو جناب سیدہ نے پردے کا وہ درس دے دیا. پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، پردے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو نہ دیکھیں. یہ عظمتوں والی بیوی ہے. اور شوہر کی خدمت ایسے کی کہ مولا کائنات جب فاتح خیبر بن کے آ رہے تھے تو کافی مال غنیمت مولا کو ملا تھا، لیکن راستے میں سب کچھ تقسیم کر کے آ گئے. جب گھر پہنچے تو کوئی اور بیوی ہوتی تو پہلا سوال یہی کرتی کہ کتنا ملا آپ کو، لیکن جناب سیدہ نے یہ سوال نہیں کیا. آگے بڑھ کے مولا کے قدموں کو دھلایا، بٹھایا اور ایک جملہ کہا یا علی 3 دن سے بچے فاقے میں ہیں، اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کے سامنے حاضر کر دیتی. یہ ہے عظمتوں والی بیوی. عجیب و غریب زندگی ہے جناب سیدہ کی. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہماری ماں بیٹیاں، ہماری بہنیں جناب سیدہ کے راستے پہ چلے. پروردگار جو بھی یہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو فارورڈ کر رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دیں اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.